میرا الیاس صاحب کو چیلنج ہے کہ مجھے کتب الستہ کے اندر کوئی سی بھی صحیح حدیث دکھا دیجئے جہاں پہ لکھا ہو ایکسپلیسٹلی کہ اما عائشہ کو پیوبرٹی آ چکی ہوئی تھی۔ یہ چیلنج ان کے لیے تا قیامت رہے گا، لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتب الستہ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اس حدیث کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ وہ کھیلا کرتی تھی گڑیوں کے ساتھ، ڈالز کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس میں، اور اس وقت ان کی گرل فرینڈ یعنی کہ چھوٹی اور سہیلیاں بھی موجود ہوتی تھیں جو کھیلا کرتی تھی۔ When Allah Messenger used to enter my dwelling place, they used to hide themselves. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوتے تھے، کیونکہ حضور کی ہر بیوی کا اپنا اپنا گھر تھا، تو وہ چھپ جاتی تھیں، لیکن حضرت محمد ان بچیوں کو بلا لیتے تھے اور ان کے ساتھ انجوائے کرتے تھے، کھیل کھیلنا۔ اس حدیث کو فتح الباری میں ایکسپلین کیا گیا ہے۔ فتح الباری میں امام حجر اسقلانی لکھتے ہیں دی پلئنگ ود ڈالز اینڈ سملر امیجز از فوربڈن، کہ گڑیوں کے ساتھ کھیلنا منع ہے، ممنوع ہے، حرام ہے۔ بٹ اٹ واز الاؤڈ فار عائشہ، لیکن وہ حضرت عائشہ کے لیے، اما عائشہ کے لیے الاؤڈ تھا اس وقت، ایٹ دیٹ ٹائم۔ کیوں؟ ایز شی واز اے لٹل گرل not yet reached the age of puberty، کیا بات کر رہے رے بابا؟ کیونکہ اس وقت وہ بہت چھوٹی بچی تھیں اور ان کو پیوبرٹی نہیں شروع ہوئی تھی، یعنی کہ ہیز آنا ابھی تک شروع نہیں ہوا تھا، یعنی کہ ماہواری آنا ابھی تک شروع نہیں ہوا تھا۔ اس حدیث سے یہ بات تو 100% کلیئر ہو چکی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پیوبرٹی کی ایج کو نہیں پہنچی تھی۔ الیاس صاحب کیا کہتے ہیں؟ پیوبرٹی آ چکی تھی۔ یہ ہمارے پاس سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ کہتی ہے the prayer is severed by a woman, a dog and a donkey، کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے اگر آپ کے آگے کوئی عورت، کتا یا گدھا آ جائے۔ ایک اور ذرا تفصیلاً حدیث کو دیکھ لیتے ہیں سنن ابن ماجہ میں 951 کے اندر، کہ پریئر ٹوٹ جاتی ہے ایک وومن، ایک عورت، کتے اور گدھے کی وجہ سے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی 511 نمبر حدیث کے اندر ابو ہریرہ سے نریٹڈ ہے The messenger of Allah said, a woman, an ass and a dog، یعنی کہ ایک عورت، ایک گدھا اور ایک کتا disrupts the prayer، نماز کو توڑ دیتا ہے، but something like the back of a saddle guards against it، لیکن اگر آپ نے اپنے سامنے کوئی سیڈل رکھ دیا ہے، یعنی جس کو آپ گدھوں کے اوپر رکھتے ہیں یا گھوڑوں کے اوپر رکھتے ہیں سواری کرنے کے لیے، تو اگر وہ سامنے موجود ہو تو پھر آپ کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ ان احادیث کی روح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز کم از کم 1.5 فٹ کی چیز، سیڈل تقریباً 1.5 فٹ کا بن جاتا ہے، جب تک وہ آپ کے سامنے نہیں ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے کتا، گدھا یا عورت آ جائے تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی بات کو ہم صحیح بخاری کی ایک حدیث کے اندر دیکھتے ہیں۔ ان احادیث کا جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا تو انہوں نے کیا فرمایا، ذرا دیکھیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں the things which annuls the prayer، وہ چیزیں جو نماز کو توڑ دیتی ہیں، were mentioned before me، ان کو جب بتایا گیا حضرت عائشہ کو کہ ایک کتا، ایک گدھا اور ایک عورت نماز توڑ دیتی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان شخص کو فرمایا کیا تم نے مجھے اور عورتوں کو گدھوں اور کتوں سے کمپیئر کر رہے ہو؟ گدھوں اور کتوں کی طرح سمجھا ہوا ہے؟ بائے اللہ، اللہ کی قسم، واللہ I saw the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم praying، نماز پڑھتے وقت، while I used to lie in the bed between him and the Qibla، جس وقت میں ان کے اور قبلے کے درمیان میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی۔ جناب اس حدیث سے کچھ اتنا سمجھ نہیں آتا کہ شاید وہ زیادہ دور لیٹی ہوں، کیونکہ کچھ ہمارے علماء اس چیز کو مانتے ہیں کہ اگر سجدہ کرنے کی جگہ سے دور عورت ہوئے ایک خاص دوری کے اوپر تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ مجھے نہیں پتا، الیاس صاحب شاید ان احادیث کو مانتے ہوں، لہٰذا الیاس صاحب کے لیے میں ایک اور حدیث لے آتا ہوں جن سے انہیں پتہ لگ جائے کہ حضرت عائشہ کتنی نزدیک لیٹی ہوئی ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 513، اس میں فرمایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف فرما رہی ہیں I used to sleep in front of Allah Messenger with my legs opposite to Qibla، قبلے کی مخالف سمت میں میری ٹانگیں ہوتی تھی اور میں نبی پاک کے سامنے لیٹی ہوتی تھی۔ And whenever he prostrated، اور جب انہوں نے سجدہ کرنا ہوتا تھا، he pushed my feet، تو وہ میرے ٹانگوں کو دباتے تھے، and I withdraw them، اور میں انہیں پیچھے ہٹا لیتی تھی۔ اگر ہم عربی کو دیکھیں گے تو اس میں نظر آئے گا کہ وہ اپنی ٹانگوں کو پکڑ لیتی تھی،
جیسے ہی نبی پاک ان کی ٹانگوں کو دباتے تھے، پریس کرتے تھے، ہلاتے تھے، تو وہ اپنی ٹانگوں کو پکڑ لیتی تھی. فَقَبَضْتُ، وہ خود اپنی ٹانگوں کو پکڑ کے پیچھے کر لیتی تھی. اب آپ آنکھیں بند کیجئے اور سوچئے، ایک چھوٹی بچی آپ کے سامنے لیٹی ہوئی ہے، آپ سجدہ کرنے کے لیے نیچے جانے لگے ہیں، آپ کی سجدہ کرنے والی جگہ کے اوپر اس کے پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں، آپ نے سجدہ کرنے کے لیے نیچے گئے، حضور انہوں نے ان کے پاؤں کو دبایا، حضرت عائشہ نے اپنی دونوں ٹانگیں سکیڑ لیں، پیچھے کر لیں. اب یہود و نصارہ اور RSS کی سوچ تو شاید یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ کے فرج کو سجدہ کر رہے تھے، مگر نعوذ باللہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر کوئی بچی ٹانگیں سکیڑے گی تو سجدے کے درمیان دونوں ٹانگوں کے بیچ والا حصہ ہی آئے گا. لیکن چلیں، حضرت عائشہ شاید سائیڈ لے کے لیٹی ہو سکتی ہیں، تو پھر دوبر سامنے آ جائے گا، یا شاید اگر وہ ٹانگیں نچوڑیں گی تو دوبر بھی آ سکتا ہے اور فرج بھی آ سکتا ہے، دونوں ہی سوراخ سامنے آ سکتے ہیں. یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے؟ اچھا ہے میں اندھا ہوں. لیکن نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم اس چیز کو نہیں مانتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ایک عورت کے فرج یا دبر کو سجدہ فرما رہے ہوں. لہٰذا ہم تو یہی کہیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ فرما رہے تھے. لیکن ابھی ہم نے احادیث مبارکہ کی روح سے دیکھا کہ اگر ایک عورت سامنے ہو یا گدھا سامنے ہو یا کتا سامنے ہو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، جبکہ حضرت عائشہ نے یہ والی بات بتا کے فرمایا کہ ہمیں گدھوں یا کتوں سے کمپیئر مت کر. تو حدیث سے مبارکہ میں جب اختلاف آ جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اور کون سی حدیث ہے جو اس کو ایکسپلین کر سکتی ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 949، یہ کہتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا the prayer is severed by a black dog، ایک کالے کتے سے، and a woman، اور ایک عورت سے، who has reached the age of menstruation، جو کہ ماہواری کی ایج کو پہنچ چکی ہے. ارے باپ رے، یہ تو دھوتی کھول رہا ہے. لہٰذا اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ جس وقت حضرت عائشہ سامنے لیٹی ہوئی ہیں اور نبی پاک ان کے پاؤں کو دبا کے ان کے پاؤں کو ہلانے کا کہہ رہے ہیں اور حضرت عائشہ اپنے پاؤں کو پکڑ لیتی ہیں اور اپنے طرف گھسیٹ لیتی ہیں اور نبی پاک ان کے پاؤں میں سجدہ کر رہے ہیں یا ان کے دبر یا فرج کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اس وقت حضرت عائشہ کی ان چیزوں کے بارے میں وہ نہیں سوچ رہے تھے، کیونکہ حضرت عائشہ اس وقت ابھی میسچوریشن تک نہیں پہنچی تھیں، یعنی کہ ابھی حضرت عائشہ پیوبرٹی کو نہیں پہنچی تھیں. لیکن ہمارے پاس ملٹیپل احادیث ہیں صحیح بخاری سے لے کے ساری کی ساری، جو مگر کلیئرلی ہمیں بتا رہی ہے سنن ابی داؤد کی حدیث 2121 کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ انٹرکورس کیا اور حق کے زوجیت ادا کیا جب وہ 9 سال کی تھی، اور اس وقت صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے کہ وہ ان کو اپنے گھر میں لے کے آئے تھے. الیاس صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اور اب عائشہ 9 سال کی عمر میں پہنچ کر الحمدللہ بڑی ہو چکی تھی، پیوبرٹی آ چکی تھی. اب تو سچ بول دے. اب آپ نے دیکھ لیا کہ حدیثیں کیا فرماتی ہیں. حضرت عائشہ 9 سال کی تھیں، پیوبرٹی کو نہیں پہنچی تھیں. اگر وہ پیوبرٹی کو نہیں پہنچی تھیں پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ سیکس پرفارم کیا، انٹرکورس کیا، لیکن حضرت عائشہ ان کے سامنے لیٹی ہوتی تھی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات کے سچے ہیں تو کبھی بھی کسی عورت کے سامنے سجدہ نہ کرتے، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ نماز تو ٹوٹ جاتی ہے. لیکن چونکہ وہ بچی تھیں اور حدیث مبارکہ کی روح سے حضرت ابن عباس جو کہ ان کے کزن ہیں، ان کی روایت کی ہوئی حدیث کے مطابق عورت وہ جو کہ پیوبرٹی کو پہنچ چکی ہے اس کے گزرنے سے نماز ٹوٹتی ہے، ورنہ نہیں. جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث 949 کے اندر بتایا گیا ہے، اور جتنی بھی احادیث میں نے آپ کو دکھائی ہیں وہ سب کی سب صحیح ہیں. اگر ابھی بھی کوئی شک ہو تو الیاس صاحب آپ کو میرے چینل کا پتہ ہے، آپ آ سکتے ہیں. ہمیں سمجھائیے
کہ آپ نے یہ جو کلیم کیا ہے کہ حضرت عائشہ پیوبرٹی کو پہنچ چکی تھیں، ہمیں بتائیے کہ وہ آپ نے کہاں سے علم حاصل کیا، اور اس علم کا معیار کتب الستہ سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ امید ہے آپ پراپر جواب جلد دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی تمام درشکوں کو میری طرف سے بہت بہت پیار۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔